السلام علیکم، میرا نام عثمان پرویز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ سے اسلام ون ایپ کے متعلق کچھ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ الحمدللہ اس ایپ میں ہم نے 5 اردو کی تفاسیر، 2 انگلش کی تفاسیر، 13 اردو کے تراجم قرآن، 7 انگلش کے تراجم، 2 اردو لفظی تراجم، 1 انگلش لفظی ترجمہ، حدیث کی 11 کتابیں، مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسنون اذکار اور دعائیں شامل کی ہیں۔ جب آپ ایپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ والی اسکرین نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے نیچے آپ کو 5 سیکشن نظر آ رہے ہیں۔ قرآن کے سیکشن میں آپ کو قرآن مجید کی صورتوں کی فہرست نظر آ رہی ہے، جس کے ذریعے آپ ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حدیث کے سیکشن میں حدیث کی 11 کتابوں کی فہرست، سیرہ کے سیکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ابواب کی فہرست، مصحف میں قرآن مجید کے سپاروں کی لسٹ، اور اذکار میں مسنون اذکار، دعاؤں اور دیگر وظائف پر مشتمل فہرست آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اسی طرح اوپر والی بار میں آپ کو کچھ آئیکن نظر آ رہے ہوں گے۔ جو سب سے پہلا آئیکن ہے، اس کے ذریعے آپ کسی بھی سیکشن میں کسی بھی خاص، جیسے قرآن مجید کے سیکشن میں کسی آیت میں یا حدیث کے سیکشن میں کسی بھی حدیث پہ جانا چاہتے ہیں تو پہلے والے آئیکن کے ذریعے آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ دوسرا والا آئیکن جو ہے وہ بک مارکس کا ہے، جس کے ذریعے آپ کسی بھی سیکشن کے بک مارکس میں جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا جو آئیکن ہے وہ سیٹنگ کا ہے، جس کے ذریعے آپ سیٹنگ اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید آپشن بھی آپ اس سیکشن میں اس آپشن کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گو ٹو والے آپشن کو دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آپ کسی بھی آیت پہ جانا چاہتے ہیں تو جب آپ اس آئیکن پہ ٹچ کرتے ہیں تو ایک مینیو اوپن ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ کسی بھی ایک آیت پہ جا سکتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی اگر آیت نمبر 10 پہ جانا چاہیں تو یہ ٹائپ کر کے آپ جب جمپ پہ ٹچ کریں گے تو ایپ آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 پہ لے جائے گی۔ اسی طرح حدیث کے سیکشن پہ جب آپ اس پہ ٹچ کریں گے تو آپ اگر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 10 پہ جانا چاہتے ہیں تو جمپ پہ ٹچ کرنے سے آپ حدیث نمبر 10 پہ چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرے سیکشنز میں بھی آپ کسی بھی ایک پیج پہ یا کسی فہرست میں کسی عنوان پہ جانا چاہتے ہیں تو اس آئیکنز کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں۔ جو دوسرا آئیکن بک مارکس کا ہے وہ بھی ہر سیکشن کے حساب سے الگ الگ ہے۔ جیسے قرآن کے سیکشن میں بک مارکس کے آئیکن پہ ٹچ کرنے سے آپ کو قرآن مجید کے بک مارکس نظر آ جائیں گے جو آپ نے بنائے ہوں گے۔ اسی طرح حدیث کے سیکشن میں بک مارکس جو ہیں وہ حدیث کے آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے سیکشن کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اس فہرست میں سے کسی بھی کارڈ پر ٹچ کرنے سے آپ کو اس پوری جو سورہ ہے وہ اس کی ساری آیات آپ کو ایک پیج پہ نظر آ رہی ہوں گی، جس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے نیچے اس کا رنگین جو لفظی ترجمہ ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جو ترجمہ ہے اور اس کے نیچے اس کی آیت کی جو مکمل معلومات ہے، اس کی پارہ اور سورہ کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پورے ایک پیج پہ پوری سورہ آپ کو اس طرح لسٹنگ کی فارم میں وہ آپ دکھ رہی ہوگی۔ جو آپ کو اوپر 3 آئیکن نظر آ رہے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا آئیکن ہے وہ جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو ایک سورت کے اندر آپ کسی بھی آیت پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا آئیکن وہ ہے، جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس ایپ میں ہم نے 13 تراجم ایڈ کیے ہیں اردو کے اور 7 انگلش کے، تو آپ کسی دوسرے ترجمے کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے آئیکن پہ ٹچ کرنے سے ان تراجم کی فہرست اوپن ہو جائے گی۔ ان میں سے جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے وہ اسی طرح وہ وہاں پہ آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا ترجمہ کے سیکشن میں۔ اور نیچے اگر آپ انگلش میں سے کوئی ترجمہ سلیکٹ کرتے ہیں تو آپ انگلش وہ اسی طرح آپ کو ایپ دکھانا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ آپشنز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے، اس کے علاوہ وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصحف موڈ میں اگر آپ اسی ایک صورت کو کی صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو وہ تلاوت میں اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر اس کا صرف ترجمہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹرانسلیشن موڈ میں اس کا صرف ترجمہ اوپن ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی ایک رکوع پہ جانا چاہتے ہیں یا ایک ہی صورت کی ایک سے زیادہ آیت ایک ہی بار میں شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ایک صورت کے اندر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی لفظ، یا اگلی صورت پہ جانا چاہتے ہیں یا سیٹنگ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اسکرین سے اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک آیت کے متعلق کچھ آپشنز اویل کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی کارڈ کے اوپر جب آپ ٹچ کرتے ہیں تو ایک مینیو اوپن ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ پہلے آپشن میں آپ کسی بھی آیت کو بک مارک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے آپشن کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں، آیت کے ٹیکسٹ کو کاپی کر سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر آپ کو آیت کے ترجمہ میں یا لفظی ترجمہ میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو رپورٹ ایرر کے ذریعے آپ وہ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ مصحف موڈ میں جب آپ کسی بھی ایک آیت کے لیے مصحف موڈ سلیکٹ کریں گے تو وہ جو تلاوت قرآن مجید ہے وہ وہیں سے آگے شروع ہوگی۔ اسی طرح ٹرانسلیشن موڈ میں وہاں سے ترجمہ جو ہے اس آیت سے آگے شروع ہوگا۔ کمپیئر ٹرانسلیشن میں آپ کسی بھی ایک آیت کی جو ڈیفرنٹ علماء کرام کی جو تراجم اس ایپ میں ایڈ کیے گئے ہیں آپ وہ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ جب آپ مثال کے طور پر جب آپ یہاں پہ ٹچ کرتے ہیں تو جو تراجم یہاں پہ ایڈ ہیں اس کی ایک فہرست آپ کے پاس کھل جائے گی، اس میں سے آپ جو بھی آپ سلیکٹ کریں گے اس کے بعد کمپیئر پہ ٹچ کریں گے تو اس آیت کے لیے ان تمام علماء کرام کے تراجم آپ کو ایک ہی پیج پہ وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹاگل سکرین سے آپ اس فل سکرین موڈ میں اس کو اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ یہاں پہ سیٹنگ میں آئیں گے اور آپ کو دیکھیں جو پہلا آپشن یہاں پہ آپ کو ریسائٹ کا نظر آ رہا ہے اس میں بھی ہم نے ٹرانسلیشن سلیکٹ کی ہے۔ تفسیر پڑھنے کے لیے آپ تفسیر کے چیک باکس کو سلیکٹ کریں گے تو نیچے آپ کو ڈراپ ڈاؤن میں وہ جو تفاسیر اس ایپ میں ایڈ کی گئی ہیں ان کی فہرست نظر آ رہی ہوگی۔ پہلی 5 جو ہیں وہ اردو کے تفاسیر ہیں اور دوسری 2 انگلش کے تفاسیر ہیں۔ تو اس میں سے جو بھی آپ تفسیر سلیکٹ کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارا ریکمنڈڈ موڈ ہے تفسیر کے لیے وہ اس ایپ میں سلائڈر موڈ ہے تو وہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں۔ جب اس کرنے کے بعد ہم کسی بھی سورہ کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے کارڈ کو تو بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ اس ایک سورہ کی آیات کی جو تفسیر ہے وہ ہمارے پاس سامنے کھل جائے گی۔ اور ہم نے جب موڈ سلائڈر سلیکٹ کیا ہے تو وہ بھی لیفٹ ٹو رائٹ سلائڈ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ اوپر سے نیچے ہم موو کرتے تھے لسٹ کے فارم میں، سلائڈر کے فارم میں جو پیجز ہیں وہ پیجز کھل جاتے ہیں جو کہ لیفٹ ٹو رائٹ وہ موو ہوتے ہیں۔ تو اوپر جو آئیکن ہے وہ بھی ان میں کامن ہے۔ پہلے آئیکن پہ ٹچ کرنے سے آپ کسی بھی ایک آیت پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ دوسرے آئیکن پہ جیسے پہلے جب آپ نے ترجمہ سلیکٹ کیا ہوا تھا تو اس کے ٹچ کرنے سے ترجمہ کی لسٹ اوپن ہو رہی تھی۔ ابھی ہم نے تفسیر سلیکٹ کیا ہے تو دوسرے آئیکن پہ ٹچ کرنے سے جو تفاسیر اس ایپ میں اویلیبل ہیں ان کی لسٹ اوپن ہو جائے گی، اور یہاں سے آپ کوئی بھی تفسیر چینج کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ اسی طرح وہ تفسیر آپ وہ دکھنا شروع ہو جائے گی، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انگلش کے تفسیر سلیکٹ کریں گے تو انگلش کے تفسیر جو ہے وہ دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ باقی آپشن اس میں بھی وہی کامن ہے، آپ جو ہم نے آپ کو لسٹ موڈ میں دکھایا آپ یہاں سے وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جو کسی بھی آیت کے جو آپشن ہیں وہ بھی یہاں پہ سب میں کامن ہے۔ آپ یہاں پہ بھی وہی جو آیت کا آپشن ہے وہ کسی بھی آیت کے ایک کارڈ پہ ٹچ کرنے سے وہ آپ کے پاس ساری جو فیچرز ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو بھی آپ نے آیت پڑھی تھی اگر آپ اس پہ واپس جانا چاہتے ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی تو اوپن لاسٹ ایڈ پہ جب آپ ٹچ کریں گے ہوم اسکرین پہ تو جو پہلے آپ آیت پڑھ رہے تھے اسی طرح آپ کو اس آیت پہ دوبارہ لے جائے گا۔ جیسے اب اگر ہم آیت پڑھتے ہوئے آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں، یہاں سے ہم ایپ کو کلوز کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب آپ آتے ہیں تو اوپن لاسٹ ایڈ آپ کو واپس آیت نمبر 5 پہ لے جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن مجید میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سرچ قرآن والے بٹن پہ ٹچ کریں گے تو آپ ایک سکرین اوپن ہو جائے گی جس کے ذریعے آپ قرآن مجید کے متن میں یا اس کے ترجمہ میں یا اس کی تفسیر میں سرچ کر سکتے ہیں۔ تو نیچے آپ کو جو 2 چیک باکسز نظر آ رہے ہیں، پارشل سرچ اور ایگزیکٹ میچ۔ پارشل میچ میں آپ کسی ورڈ کے ایک حصے کے ذریعے میچ کر سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں، اور ایگزیکٹ میچ میں وہ پورا جو ورڈ آپ ٹائپ کریں گے وہ پورا کا پورا ورڈ میچ ہوگا۔ جیسے اگر ہم پارشل میچ کے ذریعے قرآن مجید میں صبر سرچ کریں تو اس سے صبر سے متعلق جتنی آیات میں صبر کا لفظ آیا ہوگا وہ یہاں پہ لسٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن کیونکہ ابھی ہم نے پارشل میچ کیا ہے تو آپ دیکھیں گے جیسے صابرین ہے یا بس صبر کے کیس میں وہ پورا جو ایک ورڈ کے ایک حصے کو بھی اس نے میچ کیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پورے ورڈ کو میچ کریں تو ایگزیکٹ میچ یہاں سے ہم سلیکٹ کریں گے، دوبارہ سرچ کرنے پہ آپ دیکھیے گا کہ اس نے پورے ایک صبر کے لفظ کو اس نے میچ کیا، اس نے کسی لفظ کے ایک حصے کو میچ نہیں کیا۔ اسی طرح اگر آپ ترجمہ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ یہاں سے ترجمہ سلیکٹ کریں گے جس میں اس میں آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی بھی لفظ یہاں پہ آپ جب ٹائپ کریں گے جیسے ہم نماز سرچ کرتے ہیں، جب سرچ پہ ٹچ کریں گے تو دیکھیں گے اس ترجمہ میں جہاں جہاں پہ نماز کا لفظ ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کسی بھی ایک کارڈ پہ جب آپ ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو اس آیت پہ لے جائے گا اور وہاں پہ بھی وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتائے گا جو آپ نے پچھلی سکرین پہ ورڈ ٹائپ کیا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ تفسیر میں سرچ کرنا چاہتے ہیں
تو یہاں سے تفسیر سلیکٹ کریں گے، اور جب آپ وہی ورڈ اگر ہم سرچ کرتے ہیں تو اس تفسیر کے اندر جہاں جہاں پہ وہ ورڈ ملے گا وہ اس کو اسی طرح ہائی لائٹ کر کے آپ کو وہاں پہ دکھائے گا کہ جہاں جہاں پہ اس کو دیکھیں، جہاں پہ نماز کا ورڈ یہاں پہ بھی تھا تو اس نے وہاں پہ اس نے ہائی لائٹ کر دیا۔ تو یہ سرچ سے متعلق کچھ فیچرز سے قرآن مجید میں سرچ کے۔ ابھی ہم حدیث کے سیکشن پہ جاتے ہیں، تو اسی طرح حدیث میں جیسے میں آپ کو دکھایا کہ اگر آپ کسی بھی ایک حدیث پہ جانا چاہتے ہیں تو اوپر اس بٹن پہ ٹچ کریں گے تو ایک مینیو اوپن ہو جائے گا، جس کے ذریعے آپ کسی بھی حدیث کی بک میں سے یہاں سے سلیکٹ کریں گے اور کوئی بھی نمبر ٹائپ کرنے سے آپ آٹومیٹیکلی اس حدیث پہ جا سکتے ہیں۔ اس سکرین پہ آپ کو جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی لسٹ فہرست نظر آ رہی ہے۔ کسی بھی کارڈ پہ ٹچ کرنے سے آپ اس بک کے اندر جتنے بھی چیپٹرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کسی بھی ایک چیپٹر پہ ٹچ کرنے سے جو اس ایک چیپٹر کے اندر حدیث ہیں وہ ان کی فہرست اوپن ہو جائے گی، اور کسی بھی ایک حدیث پہ جب آپ ٹچ کریں گے تو وہ حدیث آپ یہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو حدیث میں بھی اس طرح ہم نے سلائڈر ویو کی طرح ہے، جس میں آپ لیفٹ ٹو رائٹ سوائپ کر کے مختلف حدیث جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک تو یہاں پہ عربی کا متن ہے، نیچے اس کا اردو کا ترجمہ ہے، اور سب سے نیچے اس کا انگلش کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی حدیث میں یہاں اس سکرین سے جانا چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو وہ ایک بٹن اویلیبل ہے، اس پہ ٹچ کرنے سے اسی طرح مینیو اوپن ہو جائے گا اور آپ کسی بھی ایک حدیث پہ جا سکتے ہیں۔ اگر یہاں سے ہم حدیث نمبر 6 پہ جانا چاہتے ہیں، جب یہاں پہ ٹچ کر کے جمپ کریں گے تو ہم حدیث نمبر 6 اوپن ہو جائے گی۔ دوسرا اسی طرح حدیث کے بک مارکس کا بٹن ہے، جب اس پہ ٹچ کرتے ہیں تو اس ایک بک کے اندر جتنے بھی بک مارکس ہم نے ایڈ کیے ہوتے ہیں تو وہ اس کی لسٹنگ ہمارے پاس یہاں پہ دکھنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف ترجمہ پڑھیں تو یہاں پہ ترجمہ یا انگلش پڑھیں یا اس کا اردو ترجمہ پڑھیں تو یہاں پہ ہم نے آپشن دیے ہیں۔ پہلے آپشن سے یہ ہے کہ جو عربی کا متن ہے وہ شو یا ہائیڈ ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرے کے ذریعے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اردو کے متن کو ہم ہائیڈ کریں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، اگر صرف ہم انگلش کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان آپشن کے ذریعے ہم اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں۔ نیچے جو آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں وہ سرچ حدیث کا ہے، جس کے ذریعے آپ اس حدیث کی ایک بک میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے آل بک مارکس ہیں کہ جتنی بھی تمام بکس میں آپ نے بک مارکس ایڈ کیے ہیں وہ ان کی فہرست یہاں پہ نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ اگر سیٹنگ یہاں اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث کے جو ٹیکسٹ کے اگر آپ شیئر یا کاپی کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک کارڈ پہ ٹچ کرنے سے ایک مینیو اوپن ہو جائے گا، جس کے ذریعے آپ اس حدیث کو بک مارک کر سکتے ہیں یا اس کو کاپی یا شیئر کر سکتے ہیں، اور فل سکرین بھی یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر جو آپ نے حدیث جیسے اوپن لاسٹ ایڈ ہم نے قرآن مجید کے سیکشن میں آپ کو دکھایا، اسی طرح حدیث کے سیکشن میں بھی ہے، تو جو حدیث آپ نے آخری بار پڑھی ہوگی یہاں سے اوپن لاسٹ ایڈ کرنے سے آپ واپس اس حدیث پہ جا سکتے ہیں۔ جیسے اگر حدیث نمبر 7 پہ ہم تھے اور ہم نے ایپ کلوز کر دی تو نیکسٹ ٹائم جب ہم آتے ہیں اور حدیث کے سیکشن پہ اوپن لاسٹ ایڈ کرتے ہیں تو ہم واپس حدیث نمبر 7 پہ چلے جائیں گے۔ یہ ایک تو تھا گلوبل جو اوپن لاسٹ ایڈ ہے۔ اسی طرح ہر بک کا ہم نے الگ سے مارک لاسٹ ایڈ بھی دیا ہوا ہے۔ جیسے اگر جامع ترمذی میں آ کے ہم کوئی بھی ایک حدیث پہ جاتے ہیں، حدیث نمبر 150 پہ، تو جب واپس ہم اوپن لاسٹ ایڈ کریں گے تو ہمیں حدیث نمبر 150 پہ ہی لے کے جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ہم سرچ کی ایک آپشنز بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آپ حدیث کے اردو ترجمہ میں یا اس کی ٹاپک میں، جو ٹاپک سے مراد یہاں پہ اس کا جو باب ہے، یا اس کی انگلش ترجمہ میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی آپ ورڈ ٹائپ کریں گے تو وہ اسی طرح جیسے قرآن مجید کی لسٹنگ ہوتی تھی اسی طرح یہاں پہ وہ ورڈ لسٹنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے معراج کا ورڈ ہم سرچ کرتے ہیں تو جس حدیث میں وہ ورڈ آئے تو وہ یہاں پہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ کسی بھی کارڈ پہ ٹچ کرنے سے آپ ڈائریکٹلی اس حدیث پہ جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ بھی وہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتائے گا جہاں پہ بھی وہ اس کو لفظ ملے گا۔ اس کے علاوہ حدیث میں آپ نے اوپن لاسٹ ایڈ ہم نے دکھا دیا۔ سیرہ کے سیکشن میں بھی آپ کو مکمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ابواب نظر آ رہے ہوں گے۔ یہاں سے آپ کسی بھی باب پہ جا سکتے ہیں، اس باب کے بک مارکس اوپن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیٹنگ میں جا کے اس کو فونٹ کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اوپن لاسٹ ایڈ کے ذریعے جو آپ نے باب آخری بار پڑھا تھا آپ اس پہ واپس جا سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم باب نمبر 4 پہ تھے، اوپن لاسٹ ایڈ سے ہم واپس باب نمبر 4 پہ جاتے ہیں، اور ہم باب چینج کر کے دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، تو ہمیشہ جب بھی ہم لاسٹ ایڈ اوپن کریں گے تو وہ ہمیں آخری بار والے اس پہ پیج پہ لے جائے گا۔
مصحف موڈ کے ذریعے ہم قرآن مجید کو اگر ہم صرف تلاوت کرنا چاہتے ہیں بغیر اس کی ترجمہ و تفسیر کے، تو وہ ہم نے الگ سے دیا ہے تاکہ ہمارے تلاوت کرنے میں ہمارے پاس آسانی ہو۔ تو بائی ڈیفالٹ اس میں جو قرآن مجید کے پارہ کی فہرست نظر آ رہی ہوگی، کسی بھی کارڈ پہ آپ ٹچ کریں گے تو وہ اسی طرح وہ پورا جو پارہ ہے وہ آپ کو ایک ہی پیج پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آپ جب ٹچ کریں گے تو کسی بھی ایک پوزیشن کو آپ بک مارک بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور فل سکرین بھی کر سکتے ہیں۔ اوپر جو آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں اس میں جو پہلا آئیکن ہے اس پہ ٹچ کرنے سے اگر آپ کسی بھی ایک پارہ کا صرف ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ ترجمہ کی فارم میں اوپن ہو جائے گا، اور نیکسٹ پارہ پہ جانا چاہتے ہیں اس نیکسٹ کا بٹن اور پریویس کا بٹن جس کے ذریعے آپ پچھلے والے پارہ پہ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی ڈائریکٹلی کسی پارہ پہ جانا چاہتے ہیں تو اس مینیو کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ جو بک مارکس آپ نے پارہ کے دوران ایڈ کیے تھے وہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور اس کی سیٹنگ اور دیگر مینیو اس میں کامن ہے۔ اور اذکار کے سیکشن میں آپ کو دیگر اذکار مسنون اذکار اور دعاؤں اور دیگر وظائف کی فہرست یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، اور اس میں بھی یہی ہے کہ وہ پیجز میں ڈیوائڈ ہے تو آپ کسی پیج پہ ڈائریکٹلی جا سکتے ہیں۔ اس کے بک مارکس جو آپ نے اذکار کے ایڈ کیے ہیں آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں، اور سیٹنگ کا جو آپشن ہے وہ سب میں کامن ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ فیچرز ہیں ہماری ایپ کے۔ سیٹنگ اگر آپ کو دکھائیں تو سیٹنگ میں ہم نے کافی کمپریہنسو سیٹنگ اس میں ایڈ کیا تاکہ ہم یوزر جو ہماری ایپ کو یوز کریں گے وہ اس کو اپنی مرضی و پسند کے مطابق اس کو ڈال سکیں۔ اس میں کچھ آپشن جیسے بھی ہم نے ریسائڈ کے دکھائیں، اگر آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف ٹرانسلیشن سلیکٹ کریں گے، اور تفسیر کے لیے آپ تفسیر کو سلیکٹ کریں گے۔ اس میں ڈیفرنٹ تھیمز کے آپشن ہیں، آپ اس کو ڈارک تھیم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو پوری ایپ کا جو تھیم ہے وہ بیسیکلی ڈارک تھیم ہو جائے گا۔ نائٹ تھیم میں پورا ایک نائٹ تھیم ہو جائے گا جس کے ذریعے آپ رات کو پڑھنے میں یا کم لائٹ کے پڑھنے میں آپ کو ایزی رہے گا۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ کلر تھیم ہے جو آپ اپنی پسند کے مطابق آپ چینج کر سکتے ہیں۔ جو ڈیفالٹ ہے وہ آپ کو اس میں اس کے علاوہ لے آؤٹ کا جو آپشن ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں۔ لسٹ میں ایک ورٹیکل لسٹ اوپن ہو جائے گی جو آپ اوپر نیچے موو کر سکتے ہیں، اور سلائڈر میں آپ لیفٹ رائٹ موو کر سکتے ہیں۔ جو مصحف موڈ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اس میں ڈفرینٹ آپشن ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو رکوع وائز پڑھیں یا سورہ وائز پڑھیں، اور یا آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھیں یا اس کی ترجمہ پڑھیں تو آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ورڈ بائی ورڈ میں کچھ آپشنز یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہیں، اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں دو لفظی تراجم، ایک انگلش ترجمہ بھی اس میں ایڈ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہائڈ کریں تو آپ ہائڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ آپشن یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہیں۔ عربک فونٹ کے آپشن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، 5 عربی کے فونٹس ہیں، وہ آپ چینج کر سکتے ہیں۔ آپ فونٹ سائز اپنی مرضی کا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کلر بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اردو کے 4 فونٹس ہیں اور ان کا فونٹ سائز اور کلر آپ یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ انگلش کے 5 فونٹس ہیں، اور نیچے یہاں پہ آپ کچھ اس کو لاسٹ ایڈ کی سیٹنگ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لاسٹ ایڈ خود مینیج کریں تو یہاں پہ آپ اس کو جب ڈسیبلڈ کریں گے تو اس صورت میں آپ کو ہر آیت کے مینیو میں ایک ایکسٹرا جو آپشن ہے وہ ایک مارک لاسٹ ایڈ کا نظر آئے گا، جس کے ذریعے آپ خود کسی بھی آیت کو مارک لاسٹ ایڈ کریں گے تو وہ جب آپ موو کریں گے ایپ میں تو ایپ وہ آپ کو آٹومیٹیکلی وہ ریممبر نہیں کرے گی۔ جو آپ نے خود لاسٹ ایڈ مارک کیا ہوگا وہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ ایپ آپ کو وہیں پہ لے جائے گی، اور آپ کو ہر بار خود سے آخری آیت کو مارک لاسٹ ایڈ مارک کرنا ہوگا۔ تو یہ تو کچھ ڈیٹیلز تھی ہماری ایپ کے متعلق۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایپ پسند آئے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی ایپ انسٹال کریں اور اپنے عزیز و اقارب اپنے گھر والوں کے ساتھ اس ایپ کو شیئر کریں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔